بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27واں پارہ پڑھا جائے گا، سورہ طور پڑھی جائے گی۔ سورہ طور میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ الحقنا بہم ذریتہم، کہ ہم قیامت کو اولاد کو والدین کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی جنت میں والدین اور اولاد ایک ساتھ رہیں گے۔ یعنی اگر والدین میں سے جس کا بھی درجہ اونچا ہوگا، والدین میں سے اولاد میں سے، تو دوسرے کو بھی اونچا درجہ مل جائے گا۔ اگر والدین کا درجہ اونچا ہے، اولاد کا درجہ نیچے ہے، تو اولاد کو بھی اونچا درجہ مل جائے گا، والدین کے ساتھ رہیں گے۔ یا اولاد کا درجہ اونچا ہے، والدین کا نیچے ہے، تو والدین کو بھی درجہ مل جائے گا، اولاد کے ساتھ رہیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جدا کرے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں کہ چلو یہ جو اونچا درجہ ہے نا، ان کو کہا تم نیچے آ جاؤ گھر اکٹھے رہنا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ عدل انصاف سے، بلکہ فضل سے، عدل انصاف پر ہم پورا اتر نہیں سکتے، فضل سے اونچا درجہ دوسرے کو بھی دے دیں گے۔ تو اس لیے اگر اولاد کو نیک بنائیں گے تو اونچا درجہ ملے گا جنت پہ، پھر ان کے ساتھ رہیں گے۔ سورہ نجم ہے، سورہ نجم کے حوالے سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا معراج کے سفر کے حوالے سے کہ معراج کے سفر کے دو حصے ہیں، ایک مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی، اس کو اسراء کہتے ہیں، اسراء کہتے ہیں رات کو سفر کرنا، اور دوسرا مسجد اقصی سے لامکان تک، یہ معراج ہے۔ تو وہاں پر اسراء کا ذکر ہے 15ویں پارے کے شروع میں، اور یہاں پر سورہ نجم میں اصل معراج کا ذکر ہے۔ معراج کا واقعہ تو سے نقل کر چکے ہیں، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ۔ اب سے عرض کیا ہے کہ وہاں پر جب پہنچے تو جو انتہا ہے، منتہا ہے، وہاں پر بیری کا درخت، بیری کے درخت پہ اللہ تعالیٰ کی تجلی قرآن نازل ہو رہی تھی۔ قرآن پاک تو اتنا کہتا ہے کہ وہ بیری کے درخت کو ڈھانپ رہی تھی، کوئی چیز ڈھانپ رہی تھی، اللہ کی تجلی تھی۔ اور وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، دو دفعہ اصلی شکل میں دیکھا، ایک غار حرا میں، ٹھیک ہے، اور ایک پھر معراج کے واقعہ۔ اور اسی میں جو تین بڑے بت ہیں ان کا ذکر ہے، لات، منات، عزا۔ عزا یہ بھی ایک ان کا بت تھا، نخلا کے مقام پر رکھا، قریش کا اور بنو کنانہ کا ایک بت تھا، اور یہ تینوں عورتوں کے نام ہیں، لات بھی، منات بھی، عزا بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ اصل میں ان کو پتہ نہیں، بس عورتوں کے ساتھ کوئی زیادہ ہی لگاؤ تھا، تو یہ اللہ کے نام کو توڑ موڑ کر کے نا بتوں کے نام بنا دیا، ٹھیک ہے۔ عزا یہ عزیز سے، اللہ کا نام ہے عزیز، اس سے عزا بنا دیا، ٹھیک ہے۔ منات منان ہے اللہ کا نام، اس سے انہوں نے کیا کر دیا، منات ہے۔ لات اللہ سے ان کو لات کر دیا عورت کے نام پہ۔ عزا کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے، جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 30 صحابہ کا لشکر دے کر روانہ کیا کہ نخلا کے مقام پہ جا کے نا عزا کو قتل کرا۔ وہاں پر پہنچے، عزا کا ایک مندر تھا وہاں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کچھ پرانے کھنڈرات تھے، گھر تھے، وہ گھر سے انہوں نے گرا دیے، بس یہ سمجھ کر کہ ہم نے کام مکمل کر لیا، واپس آ گئے۔ تو آپ سے اس نے پوچھا کام کر لیا؟ انہوں نے کہا جی کام کر لیا۔ کہتے نہیں کیا، عزا تو ابھی تک زندہ ہے۔ عزا جو ہے ایک عورت تھی، اسے چڑیل کہہ سکتے ہیں، چڑیل کہہ دے، کوئی پری کہہ دے، جو بھی آپ نام دے۔ اچھا ہاں واپس جاؤ۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واپس آ گئے، تو جب وہاں پہ پہنچے عزا بیٹھے ہوئی تھی، عورت تھی، ٹھیک ہے، عجیب سی شکل تھی، تو وہ مٹی ڈال رہی تھی اپنے سر پہ کہ بس اب عزا جو ہے نا وہ اس کے خیر نہیں۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کے بعد عزا کی عبادت نہیں کی جائے گی، ختم۔ اگلی سورہ سورہ قمر ہے۔ سورہ قمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کا ذکر ہے۔ انہوں نے فرمائش معجزہ طلب کیا، وہ ویسے بھی فرمائش معجزہ طلب کرتے تھے۔ یہ معجزہ طلب کیا مشرکین مکہ نے کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف، رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند تھا، ایسے اشارہ کیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، اور صرف 2 ٹکڑے ایسے نہیں کہ دراڑ سے پیدا ہو گئی، بلکہ ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر ادھر چلا گیا، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف چلا گیا۔ اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ہندوستان کے ایک راجہ نے بھی وہ دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، بلکہ انہوں نے پھر یہ لکھا کہ فلاں تاریخوں میں یہ ایسا واقعہ پیش آیا۔ جب صحابہ یہاں پر پہنچے، انہوں نے بتایا، پھر یہ معجزہ سنا تو انہوں نے کہا ہمارے بڑے تو یہ بتایا کرتے تھے کہ ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے تھے۔
اس کا ذکر ہے. سورہ رحمان کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی زینت ہوا کرتی ہے, قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے. اور 31 دفعہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, انس اور جن کو خطاب کیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. سورہ واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا رات کو تو اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے صاحبزادیوں سے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا صاحبزادہ بیٹا کوئی نہیں تھا, بیٹیاں تھی, تو وہ ان سے تاکید میں فرماتے تھے کہ تم نے روز اس کی تلاوت کرنے. ان کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے کہ آخر میں حضرت عثمان نے ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے بیت المال سے کچھ آرڈر کر کے, جب وہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے کہا نہیں, میں نے اپنے صاحبزادیوں سے کہہ دیا ہے کہ بس سورہ واقعہ کی تلاوت کریں, اور وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں گے تو کبھی فاقہ نہیں ہوگا. اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پختہ یقین. اور پھر اس میں 3 گروہوں کا ذکر ہے. سورہ حدید ہے. سورہ حدید میں منافقین کا ذکر ہے کہ قیامت والے دن جو ہے اندھیرا ہوگا, روشنی صرف اعمال کی ہوگی. اگر نیک اعمال ہیں تو وہ روشنی کا کام دیں گے. تو مسلمان جا رہے ہیں کہ منافقین پیچھے سے, ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی, تو مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہمیں کچھ روشنی دے دو, ہم بھی تو تمہارے ساتھ دنیا میں. زبان سے تو وہ کہتے تھے نا کہ ہم مسلمان ہیں, تو مسلمان کہیں گے روشنی پیچھے سے لے لو, وہاں سے پیچھے سے روشنی ملتی ہے, یہاں سے نہیں. اب تو حساب کتاب ہو چکا ہے, اب ہم وہ آگے جائیں گے, پیچھے جائیں گے, مسلمان آگے ہوں گے تو ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. اب منافقین جہنم میں چلے جائیں گے اور جو مسلمان ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے. شفیع درست فرما لیجیے.